محمد رمضان ندیم محسنی ولد محمد علی، وہ فرماتے ہیں کہ اچانک 2 موٹر سائیکلوں پہ سوار لوگوں نے مجھے اچانک روک لیا اور انہوں نے مجھ پہ پسٹل تان دیا۔ میں نے سب ان کے حوالے کر دی کہ تم کسی مصیبت میں اگر حضور غوث اعظم کا نام پکارے تو اس کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ محمد رمضان ندیم محسنی ولد محمد علی، ساکن پیکھے وال کے رہائشی، آپ بہت سے دوست شاید ان کو پہچانتے ہوں۔ محمد رمضان ندیم محسنی ولد محمد علی، وہ فرماتے ہیں کہ 18 اگست 2012 کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مزدوری کی اور میں اپنی مزدوری کر کے اپنے گھر سے ٹھوکر نیاز بیگ کی طرف سے گزر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب تھا کہ اچانک 2 موٹر سائیکلوں پہ سوار لوگوں نے مجھے اچانک روک لیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ٹھوکر نیاز بیگ پہ 2 موٹر سائیکل پہ لوگوں نے روک لیا اور انہوں نے مجھ پہ پسٹل تان دیا، پستول انہوں نے میرے اوپر تان دیا کہ جی جو کچھ ہے نکال کے دے دو۔ وہ کہتے ہیں محمد رمضان کہتے ہیں میں گھبرا گیا، میں نے کہا کہیں یہ گولی نہ مار دے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سارا کچھ جو بھی کیش تھا، موٹر سائیکل، جو چیزیں تھیں میں نے سب ان کے حوالے کر دی کہ تم لوگ لے لو، میری جان چھوڑ دو، مجھے میری جان بخش دو۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے سب کچھ دے دیا۔ کہتے ہیں اب میں پریشان اور سوچی جاؤں کہ یار میرا تو آج مزدوری کے جو مجھے میری سیلری ہے منتھلی، وہ مجھے آج ملی تھی اور ان سیلری سے میں نے اپنا گھر چلانا تھا، اپنی بچوں کی عید کی شاپنگ کرنی تھی، یہ میں کیا کروں گا؟ وہ کہتے ہیں اتنی دیر میں مجھے قبلہ پیر و مرشد، میرے بابا جان، میرے منٹور، میرے گائیڈ، میرے صوفی الشیخ محمد محسن منور یوسفی، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کا ایک فرمان یاد آیا کہ کوئی کسی مصیبت میں اگر حضور غوث اعظم کا نام پکارے تو اس کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً دل میں پڑھنا شروع کیا، لے لے یارمی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی، لے لے یارمی والے دانا تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے فوراً یہ پڑھنا شروع کیا اور میں نے دعا دل میں مانگی، یا حضور غوث اعظم کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، آج مجھے میری سیلری ملی تھی اور ان چوروں نے میرا سب کچھ لے لیا، میرا سب کچھ لٹ گیا، میں اب گھر کیسے جاؤں گا، میرا یہ گھر کیسے چلے گا؟ کہتا تھا ابھی اتنا کہنا تھا کہ وہ جو واپس موٹر سائیکل پہ وہ جو چور تھے سوار ہوئے تھے اچانک رک گئے اور واپس آئے۔ وہ کہتے ہیں محمد رمضان کہتے ہیں میں اور گھبرا گیا، کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ اب واپس آ رہے ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اب بندہ دیکھ لیا تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ بندہ پہچانتا گواہی دے دے گا، اس کو بہتر ہے قتل ہی کر دو۔ کہتا ہے میں اور گھبرا گیا اور میں دل میں اپنے شیخ کا کال، سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی کا کال کہ جب کسی پریشانی میں ہو حضور غوث اعظم کا نام لو، وہ مصیبت ٹل جائے گی، اور میں وہ پڑھ رہا ہوں لیلا یارمی ولیدہ نام تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ کہتا ہے ابھی اتنا تھا کہ وہ میرے پاس پہنچے تو کبھی میری داڑھی کو ہاتھ لگائیں، کبھی میرے پاؤں کو ہاتھ لگائیں، کبھی مجھے پنجتن پاک کا واسطہ دیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا واسطہ کہیں کہ یار ہمیں معاف کر دو، ہمیں بخش دو، یہ پیسے لے لو واپس، یہ اپنی ساری چیزیں واپس لے لو۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں، میں نے جب غور کیا تو میری حیرت کی انتہا رہ گئی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ چوری اندھے ہو گئے، وہ چور دیکھ نہیں پا رہے، وہ اندھے ہو گئے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے سارا میرا سامان، ساری سیلری، سب کچھ دیا، وہ واپس وہ چلے گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم 4 یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، میں اپنے رب کا بندہ اور غلام ہوں
اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی، میں چاروں یاروں سے محبت کرتا ہوں، میں چاروں یاروں سے محبت کرتا ہوں، حضرت علی کی اولاد سمیت امام حسن اور امام حسین، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، میں فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں اور دین ابراہیمی پر ہوں، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، میں حضور غوث اعظم کے قدموں کی خاک ہوں اور تمام اولیاء کے زیر سایہ اور ان کے قدموں کا زیر سایہ ہوں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ